جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، سچ بولیں گے تو زندہ رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ایک فہرست سے اسد بھائی نے کچھ نام بھی لے لیے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ کون کون لوگ کیا کیا لائن لے کے چل رہے ہیں۔ تو صحافت میں کوئی لائن نہیں ہوتی، صحافت میں بڑی ایمانداری سے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ شور بہت زیادہ ہے، اور اس شور میں جو آوازیں ہیں ان آوازوں کو ہم نے چننا ہے، انہیں فیکٹس کو سنبھالنا ہے، اور پھر اسٹوری پیش کرنی ہے۔ تو جب ایتھکس پر مزید بات ہوگی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں میں بات کروں گا۔ اسد بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے بات کر دی ہے۔ اچھا I'll go to AG صاحب. AG صاحب I'm from Sindh, تو جب میں AG دیکھتا ہوں تو میری آئی بروز ریز ہو جاتی ہیں, but you're not that AG, so please share your views. Go ahead. That's just Assalamu alaikum. Thank you. That's just the initials of my name, Ahmed Kohir. جی Assalamu alaikum, Asad bhai. وہ اسد بھائی کے ایک دوست بھی تھے AG مجید, میں اس لیے کنفیوز ہو رہا تھا. جی go ahead. اس کا آئی تھنک نام چینج کر دینا چاہیے ہمیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم تو اب ختم ہو گئی ہے, اب تو یہ انوینٹو جرنلزم ہے. ہر کوئی انوینٹ کرتا ہے اسٹوری اور اپنی مرضی کی چلا دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر ساری بات اس پہ ہوتی ہے رادر دین کہ کوئی اسٹوری تھی کہ نہیں تھی. اسد بھائی آپ سے سوال ہے, یہاں کافی ینگ جرنلسٹ اسپائرنگ بیٹھے ہوں گے, اپنا کوئی آپ لائک جسٹ ٹو ٹیک اٹ اوے فرام, یہ تو صبح سے ہم وہی بات کر کے ریپیٹ پہ چل رہی ہے, تو میں نے کہا تھوڑا ڈفرینٹ کویشچن کروں آپ سے. کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کا جو آپ نے سیکھا ہو یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں, جس سے کہ یہ بچے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ان کو نہ گزرنا پڑے اس میں سے؟ آپ نے تو ہارڈ وے سیکھا ہے, تو کوئی ایسی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں جو. جی تھینک یو ویری مچ. میرا جی تقریباً کوئی 28 یا 98 یا اس سے بھی ایون کہ پہلے کا میں نے جرنلزم میں آیا ہوں. میں نے ہر لیول پہ کام کیا, اور میں اس کی بیس بتا دیتا ہوں کہ اس کی یعنی کامیابی کس طرح سے آپ پہنچ سکتے ہیں اس منزل تک. میں نے مضافاتی رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے. میں نے چیف اپنا انٹرن جو اس کا جو یعنی 98 کے اندر میں اس وقت چونکہ خبریں اخبار آیا تھا نیا, تو اس میں انہوں نے ہیڈ آف انویسٹیگیشن انچارج انویسٹیگیشن لگایا تھا, اور اس وقت کامران خان صاحب جو ہے انگلش جرنلزم کے لیے وہ دی نیوز اور جنگ کے حوالے سے بہت اچھی سٹوریز وہ کر رہے تھے. تو ضیاء شاہ صاحب جو نیا ان کا اخبار تھا, اور کافی اس وقت شروع میں خبریں کے حوالے سے بڑا اس کا ایک جہاں ظلم وہاں خبریں, اور جس طرح رپورٹرس اور جس طرح وہ چیزیں بڑے بڑے لوگوں کو بھی بے نقاب کیا, وہاں پہ ایکسپوز کیا, بہت ساری سٹوریز ہم نے کی. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ کیا اس وقت, یعنی 98 کی بات ہے. میگزین ایڈیٹر پھر بھی میں میرے پاس تھا ساتھ, اور یہ میں رپورٹر کی ڈائری بھی لکھتا تھا اور خبریں بھی. 2000 تک اس کے اندر میں رہا. اس سے پہلے میں فیچر لکھتا تھا جنگ میں, نوائے وقت میں, خبریں میں, فری لانس کے طور پر. اس سے پہلے میں اصاف میں تھا, امن بیر کے ساتھ کام کیا. کافی بڑی بڑی اس کے اندر بھی سٹوریز کی, بے نظیر کے اوپر, پیپلز پارٹی کے حوالے سے کافی ڈیپتھ میں اندر جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز, اور اس پہ بے نظیر جو ہے سٹوری کے اوپر پھر دفتر آئی تھی کہ یہ اتنی چیزیں آپ نے نکال دی. وزیر داخلہ نے کہا جی میں عدالتوں میں لے کے جاؤں گا اس کو, وہ اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے لکھا. اور یہ میرے اوپر الزام یہ لگا تھا آج وہ صاف کا جو پورا ایک پیج جو کلر پیج تھا کہ یہ سٹوری اتفاق اسٹوڈیو میں لکھی گئی. میرے اوپر یہ الزام لگایا تھا زرداری صاحب نے جب وہ پیشی پہ آئے تھے. تو اس کے اندر میں نے وہ کلپر قبیلے کو جو قربان بگٹی, اور وہ سارا جو بیت المال سے پیسے, اور انہوں نے جو ٹارچر سیل بنائے تھے, بڑی ڈیٹیل سے چیزیں لکھی تھی. ہیلی کاپٹر کا مس یوز تھا اس کے اندر, جو فنڈز کا بے دریغ اور چیزیں. تو اس کے بعد پھر حامد میر صاحب نے مجھے بلکہ فون کیا کہ وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈینائی وہ کہ اس کی اپالوجی کریں. میرے اوپر دعویٰ یعنی نوٹس وغیرہ بھی کیا. تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, میں کہا میرے پاس ہر چیز کے پروف ہے, تو آپ اس کے اوپر کوئی وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ایک خبریں کے بعد پھر میں چلا گیا آج کل, اور ڈیلی ٹائمز تھا اس کے اندر ایز اے چیف رپورٹر. بزنس پلس سے ساتھ تھا, اس کا بھی بیورو چیف کے طور پہ کام کیا. 10 کے اندر میں آ گیا, پھر 7 سے یعنی وہ ادھر رہا 10 تک. پھر 10 سے لے کر میں پھر ایکسپریس ٹریبیون نیا اخبار آیا تھا, تو پھر انہوں نے کمال صدیقی سب ایڈیٹر تھے, تو انہوں نے وہاں پہ کلاسرا صاحب کو رکھا یعنی اسلام آباد میں, مجھے ادھر پنجاب باقی پنڈی باقی پورے یعنی ادھر انہوں نے مجھے وہ پورٹ فولیو ادھر دیا.
تو میں ایکسپریس نیوز اور ٹریبیون کے لیے خاص طور پر انہوں نے مجھے نیشنل رپورٹر کے طور پر انویسٹیگیٹو رکھا. تو 24 نومبر 2014 تک میں نے تقریباً 4-5 سال وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد میں پھر چلا گیا ARY نیوز میں ایز اے ہیڈ آف انویسٹیگیشن اور اینکر پرسن کے طور پر. اس میں پھر ہم نے اندر کی بات ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا. میں اس کا ہوسٹ تھا پرائم ٹائم شو, اور آرمید بٹی لاہور سے جوائن کرتے تھے, اور صابر شاکر صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے جوائن کرتے تھے. اس کے بعد پھر چلے گئے جی وہ اگست 2017 میں 1 اگست کو, بلکہ 17 اگست کو, کیونکہ میں UK میں تھا ARY کے ساتھ, تو پھر انہوں نے کیا کافی اصرار, تو میں پھر بول میں چلا گیا ایز اے سینئر اینالسٹ, اور اس کے یعنی چیف اینالسٹ اور اینکر پرسن, اور بعد میں اینالسٹ. تو وہ پھر کافی بڑے بڑے اس کے اندر شو میں اب تک جو کر رہے ہیں مختلف فارمیٹ کے ساتھ. اس کے کافی چینج ہوئے, بڑے اس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے تھے, کبھی کوئی مطلب جرنلسٹ کے ساتھ ہوتے تھے. تو بکس لکھی, 6 کتابیں لکھی. اس کے اندر جس طرح میں نے وہ پاناما کے حوالے سے لکھی, پریسیڈنٹ پلے بائی بیلز رضاداری کی ساری کرپشن کی, اس کے اندر ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں ساری. اور یہ جو رائیونٹ سازش ہے ان کے حوالے سے, چودھریوں کی چوریاں, ان کے اوپر کتاب لکھی, ٹاپ سیکرٹ لکھی, پاکستان کا سچا کون, یہ 6 کتابیں جو لکھی, جس میں پاناما والے کیس کے اندر ایک پیش ہوئی تھی. 2000 کے اندر خبریں کے اندر میں نے وہ یہ جو پاناما کا 2016 میں اسکیم آیا تھا, آپ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے آرکائیو میں, لائبریری میں. تو 2000 غالباً فروری میں وہ 32 صفحے کے میگزین میں سے تقریباً 20 پیجز, آپ کو پتا بہت بریک میٹر ہوتا ہے, تو وہ سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں سارے, یہ پارک لین کے فلیٹس کی رجسٹریاں 12 اگست 1998 کو میں لی تھی. وہ ٹائم اور ڈیٹ بھی آ جاتی, پے کر کے لی تھی. تو 2000 میں یہ کتاب, اور میں جاتی عمرہ ان کے گاؤں بھی گیا تھا. اس میں مجھے ویزا تو نہیں, پرسونا نان گریٹا ہوں, مجھے نہیں پتا کیوں وہ کہتے جی آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. امن کی آشا, میں نے کافی رہا ڈالا. تو پھر میں اپنے رسک پہ بارڈر کراس کر کے یوشیکا کا کیمرہ لے کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے, میں نے کہا جب تک میں انویسٹیگیٹ کر کے ان کے گھر کی تصویریں اس کے اندر لگی, اور وہ جو وہاں پہ سکھ ہے 90 سالہ 80 سالہ جو لوگ ہیں, ان کے انٹرویوز بھی ہیں, اور ان کے گھر میں گردوارہ بنا ہوا ہے جو جاتی عمرہ میں. بعد میں انہوں نے فنڈ لگا کے وہاں پہ سڑکیں بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے, اور ادھر بھی جاتی عمرہ وہی بستی انہوں نے مثالی بسائی ہے. تو معاملہ اس کے دوران 3 دفعہ میرے اوپر, ایک جب پاناما کا کیس ہوا, اس وقت IB پولیس نے اور پروکلیم ڈیفینڈر کی یعنی لے کے خدمات, تو وہ میرے اوپر اسیسنیٹ اٹیمپٹ بنائی, اور ساری اس کی چیز کی افتخار درانے بھی گواہ ہیں, شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, عمران خان, اور بہت سارے لوگ, ملائکہ. کیونکہ میں جب وہ 7 مئی کو ادھر عمران خان نے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے کہ آپ کے پاس چونکہ وہ 500 صفحے کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے, اور 24 صفحے کا آپ نے لکھا بھی ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے لارجر بینچ بنایا پاناما پہ, اظہر صدیق آپ کے وکیل ہے, تو آپ ہمیں آ کے وہ سارے ڈاکومنٹس دیں, قمر زمان کے ساتھ ان کے ملا ہوئے, تو ہمیں دیں تاکہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو لے کے جائیں. تو مجھے آیا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو میں نے پھر بتایا. تو اس وقت آفتاب اقبال ان کے تھے, وہ کیا نام تھا اس کا, جو DGI بھی تھے, وہ کو ایکسٹینشن بھی دی تھی. تو بہرحال میں نے اللہ کے واسطے میں نے بس ان کو معاف کر دیا, لیکن سارے میرے پاس ایویڈنس آ گئے جن کو لوگوں کو ملے, جن کی انہوں نے خدمات لی. پھر 5 جون 2018 کو رات کی لاسٹ نائٹ تھی ان کی PMLN کی گورنمنٹ کی, اور اس وقت چونکہ اومنی گروپ کے اوپر میں کراچی میں وہ شوکت بسرا صاحب, فروغ نسیم صاحب, سہیل بھٹی جو اینکر ہے, وہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں ادھر سے 1 کو 3 سو موٹو ہوئے ان کے اوپر. LNG والا جو کیس ہے شاید کا کانواسی, جس میں اریسٹ ہوئے, اور MDPS وہ والا ایک, اور کسٹم کا تھا 1000 ارب کی سالانہ جو کرپشن کر رہے تھے گرین چینل کے ذریعے, اور ایک اور تھا وہ PSO کی جو 500 ارب کی سالانہ کرپشن سارا. تو 3 جون کو میں چلا گیا. مجھے چیئرمین نیب جیسے جوید اقبال نے, DG منگی نے بلایا کہ آپ کے چونکہ ایز اے چیئرمین CIJ بہت ساری جو کیسز ہیں ان کے شریفوں کے حوالے سے, تو آپ آ کے ایکسپیڈائٹ کریں ساری ٹیمیں. ہم نے ان کی چھٹی بھی کینسل کر لی. 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہاں پہ میں یہ گیا, وہاں پہ ساری چیزیں دی. اور اس دن بھی میرے ساتھ علیم خان, یہ ویسے اتفاق سے جہاز میں, اور شوکت بسرا صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا اتنے پلندے لے کے کدھر جا رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ سارے وہ فولڈر ہیں جو میں نے وہاں پہ اس دن پروگرام پھر کیا. وہاں پہ پھر مجھے کراچی میں چونکہ اومنی گروپ اور منی لانڈرنگ یہ فیک اکاؤنٹس والا, چونکہ اس میں مدعی تھا FI میں ایز اے چیئرمین CIJ, تو مجھے وہاں سے یعنی DG بشیر میمن نے بھی کہا, اور وہاں پہ منیر شیخ تھے ڈائریکٹر, تو انہوں نے کہا ہمیں آ کے چیزیں جو آپ سمجھائیں بھی, ہمارے IOs کو ساری ٹیم میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو دوسرا الطاف بھوانی تھے DG نیب, کچھ ادھر کیسز تھے پینڈنگ, تو انہوں نے کہا آپ بھی آپ آئیں ادھر. تو چیئرمین نے ان کو فون کیا, نیب نے مجھے بھی ریکویسٹ کی, تو میں پھر وہاں چلا گیا. وہاں پہ اس دن 5 جون کو آپ پروگرام رات کو دیکھ لیں, میں آخری 5 منٹ جب رہ گئے تھے اس وقت میں نے اسٹوڈیو جوائن کیا. شوکت بسرا
اور فردوس اوان اس وقت ہمارے پینل میں ہوتی تھی. کافی دفعہ یہ پینل چینج ہوتا رہا. تو وہ اچھا اس کے بعد وہ ساری چیزیں میں نے وہاں پہ بتائیں. اور وہ اومنی گروپ جو 15 اور 16 میں دسمبر 15 اور 16 جنوری میں نے اے آر وائی پہ سارے کے اکاؤنٹ دکھائے تھے, جس کے اوپر آفر شوفر بھی کافی انہوں نے طریقوں سے کی, اور حسین لوائی بھی آئے وہ اے آر وائی کو, مجھے بھی, کہ صرف اتنا کہہ دے کہ پریمرٹی ابھی چیزیں ہیں جو, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے چودھری نثار اور خورشید شاہ اور نواز شریف کی آپس میں میچ فکسنگ تھی, تو وہ دبے ہوتے. لیکن میں نے وہ ڈاکومنٹس لے لی اور میں نے چلا دی چیزیں ساری 29 اکاؤنٹ اس وقت. اس کے بعد پھر جے اے ٹی بنی سپریم کورٹ میں, اور ساری چیزیں آگے وہ ریکارڈ جو سامنے آ گئی ساری. اس کا بھی کیس عزت کا کراچی میں کیا 7 سال بعد الٹیمیٹلی میں نے جا کے کچھ 100 پیشیوں کے بعد کو آپ اندازہ لگا لیں کتنا خرچہ ہوتا ہوگا ہوٹل میں ادھر, تو وہ میں نے جیتا بھی, کمپنسیشن بھی لی. یعنی اس طرح کے اتنے سچے کیسوں کے اوپر بھی اتنا زیادہ آپ کو اگر آپ نہیں کرتے تو اچھا. اس کے بعد میں ادھر پہنچا جب, تو اس دن بلیک آؤٹ تھا, 22 یا 20 رمضان تھی, 5 جون 2018 کی رات تھی جس دن لاہور میں بلیک آؤٹ تھا, بلکہ پورے پاکستان میں تھا. اور سیف سٹی کے کیمرے بھی بند تھے, اور ایئرپورٹ سے آگے مجھے یعنی پتہ تھا, میں مینٹلی پریپیئر تھا. تو جب ایئرپورٹ سے گاڑی ہماری نکلی ہے تو ڈرائیور کو میں نے کہا سینٹر لاک کر لیں, بول والی گاڑی تھی. تو آگے جو ہی ابھی میں نے اپنے رائے ثناء اللہ کو پھر فون کر رہا تھا کہ صبح پھر نیب اور سپریم کورٹ جانا تھا, یہ راؤنڈ چکر کاٹ کے واپس آ کے پھر جانا تھا صبح 7 بجے کی فلائٹ پہ. تو میں رائے ثناء اللہ کو فون کر ہی رہا تھا, ابھی اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا, پیچھے وہ ڈبے کوٹ چیزیں وہ سارا اس طرح ہی جو ساری چیزیں تھیں, کافی چیزیں لے گیا, کافی جو چیز لے کے آیا, اور ساتھ وہ سارے میرے اپنے بھی تھے, وہ یعنی وہ وارڈروب وغیرہ بھی سارا. تو جو گاڑی آگے کراس کی تو میں نے کہا کہ وہ موبائل اور یو ایس بی چھیننے والے روف میں کہ آ گئے ہیں, تو گاڑی اب روک, مطلب شیشہ نہیں کھولنا اور دروازہ نہ کھولنا. تو بہرحال وہ وہاں پہ مارا, جو بھی ہوا, کل 17 ٹانکے سر پہ لگے, گردن کے اوپر کاٹ لگے, وہ سارے ریکارڈ پہ ٹویٹس ہے, سارا کچھ احمد میر نے بھی کی ہے, شاہ زیب نے بھی پروگرام کیا. ہر مطلب جس مطلب آپ نے جو مطلب ہر جو رات کو 1 بجے جو 12 بجے کہتے ہیں, اس دن رات کو 1 بجے سپریم کورٹ کھلی تھی. تو بات یہ ہے کہ میرا تو نہ کوئی وارد آرمی چیف تھا, نہ کوئی پرائم منسٹر تھا, نہ کوئی چیف جسٹس تھا, اس لیے کھلی تھی. ظاہری بات ہے جب ججوں کو بھی پتا تھا کہ ساری چیزیں یہ بندہ لا کے دے رہا ہے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے چیزیں, جو کانفیڈینشیل لفافوں کے ذریعے 179 میگا کرپشن کیسز کی بات ہو یا جتنی بھی چیزیں ہیں, تو ہمارا ایک ایسٹ ہے اداروں کے لیے ساری چیزیں دے رہا ہے, تو اس کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ پھر مجھے وہ تقریباً آلموسٹ پونا گھنٹہ وہ موبائل اور جو میرا جو بازو ہے وہ پورا اس کا کرچی کرچی ہو گیا, اور میرا سر اور 2-3 شرٹیں, 2 اس کے اندر وہ رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بدلی, اور وہ پورا مطلب اپنا انگوٹھے کے اندر کیل مار کے وہ ڈنڈے گاڑی وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں. وہ اتفاق سے جے اے ٹی اس کے اوپر بنی تھی, دہشت گردی اور باقی دفعہ کے تحت مقدمہ میں شمالی چھوڑنے میں. آج تک وہ بندے باوجود اس کے ان کی فوٹیج بھی میرے پاس موجود ہیں, میں نے وہ دی تھی, جو وہاں ایئرپورٹ سے جب وہ گاڑی انٹر ہوئی, اور پھر جب گاڑی ہماری نکل رہی تھی تو آگے کھڑی رہی تھی, اس کو بار بار کہا گیا کہ آگے نکلو آگے نکلو, لیکن جو ہی ہماری گاڑی نکلی تو پھر 4 گاڑیاں تھیں, 16 بندے تھے, سڑک بند کر کے پولیس چیک پوسٹ کے اوپر ڈالا کھڑا کر کے انہوں نے, اور ہمارے ڈرائیور کو نیچے لٹا کے, اور نیچے وہ اسکری 10 والا امرودوں کے باغ کی طرح لے جا کے مجھے, تو وہاں پہ سارا انہوں نے, مجھے پتا تھا, میں 7 منٹ گاڑی کے اندر بیٹھا رہا, میں نے فون کال بھی چلتی رہا ثناء اللہ کے ساتھ 15 کو بھی, لیکن میں آخر تک پہنچنا چاہتا تھا کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں, کیونکہ میں حق اور سچ کے لیے, قرآن اللہ کہتا ہے کہ آپ حق کے لیے جو اگر کرتے ہو تو سب سے افضل ترین یہ جہاد ہے. تو مجھے اس لیے میں اس کاز کے لیے لڑ رہا تھا, مینٹلی پریپیئر تھا ان چیزوں کے اوپر. میں گاڑی نہ روکتا تو آگے بھی ہم جا سکتے تھے. بہرحال وہ انہوں نے خیر چھین لیا, اور وہ جو ایف آئی آر اگر کسی سے کہیں گے میں شیئر کر دوں گا, اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے کس حد تک میں لکھا تھا. میں نے کہا یہ ہائی پاور اس کے اندر جے اے ٹی بنے, اور تاکہ قوم کے سامنے کہا کہ میری نہ کسی ذاتی دشمنی ہے, نہ میرا کوئی ڈکیتی کا معاملہ ہے, پیسے میرے پاس اسی طرح ہیں, اور یہ جو میں نکلوائے ہیں, اور صرف فون اور جیو ایس پی انہوں نے چھاڑنے کے, اور کون سا کیسے یہ کر رہا ہے کام. تو مجھے بتایا بھی چیزیں انہوں نے, کچھ بہت ساری اب خوفناک چیزیں ہیں کہ میں بتاؤں گا اگر, تو میرے لیے زندگی میرے ڈینجر ہے. پہلا وہ, دوسرا یہ واقعہ آخری رات تھی پی ایم ایل این کی, اور یہی وہ کہتے تھے کہ آپ ٹھیکہ لیا ملک کو سدھارنے کا, اپنا کام کرو, آپ کو ڈر نہیں لگتا. تو بہرحال اس کے بعد ہاسپٹل جب گیا تو ان کی چونکہ سارا سیٹ اپ تھا, تو سرکاری ہاسپٹل سروسز کے اندر انہوں نے مجھے کہا جی آپ ایڈمٹ نہیں ہو سکتے. جب فورٹرس کے قریب گیا تو کچھ ڈبے پڑے تھے, تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ آ کے پھر اٹیمپٹ دوسری کی, تو یو ایس بی رہ گئی موبائل کے بعد, تو وہ پھر یو ایس بی لینے کے لیے دوبارہ پھر آئے واپس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, اور اس کے بعد یہ سارے لوگ, بہت سارے جرنلسٹ بھی لاہور کے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, سپریم کورٹ کے سو موٹو کے باوجود بھی سرکاری ہاسپٹل میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ نہ تو آپ کا یہ اسٹیچنگ کریں گے ہم, نہ آپ کو کوئی ڈرپس لگائیں گے یا کوئی انجیکشن, یا آپ کو بیڈ دیں گے.
تو رات 4 بج گئے. اظہر صاحب بڑے بڑے سارے اینکر, سارے جو ہمارے بیورو چیف, یہ سارے بھائی میڈیا کے باقی لوگ جو دو کار, تو وہ بے بس ہو گئے. تو اس کے بعد پھر چھپ کے میں نے رات وہ گزاری ہاسپٹل کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ. جب ان کو یہ شو کیا کہ میں جا رہا ہوں, تو اتفاق سے میری مسز پڑھاتی ہیں بیکن ہاؤس میں, تو ان کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا وہ ادھر اس جگہ پہ میرا کمرہ ہے, تو آپ ادھر چلے جائیں. تو مجھے وہ ذہن میں تھی چیز, تو میں پھر وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں, پولیس بھی چلے گی, وہ بھی سارے ڈاکٹر وغیرہ, ان کو یہ ہو گیا کہ یہ. تو وہاں جا کے ہم کمرے میں رات چھپے رہے. اس میں چونکہ بیڈ تھا اور میں پوری کولیپس یعنی ہو چکا تھا, آلموسٹ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی. تو وہ پھر اس کے بعد ہم, میری فیملی تھی, ماں, والد تو گھر تھے, والدہ تھی, بہنیں تھیں, بچے تھے, یا میری مسز تھی, یا وہ بول کے تھا بندہ غالباً, یا بعد میں آیا تھا, وہ بھی چلے گئے تھے. ان کو کیونکہ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ اس بندے کو ہم ایم ایل سی ہوگا, ایم ایل سی کے ذریعے تو پھر بندے پکڑے جا سکتے. تو پرائیویٹ ہاسپٹل تو سارے ہمارے پاس پینل پہ تھے, نیشنل سرجری میں ڈاکٹر, لیکن مجھے تو پتا تھا کہ کانگریجن فینس اگر نہیں بنے گا تو اگر میں پرائیویٹ میں چلا گیا. تو بال ان کو اندازہ نہیں تھا. صبح 9 بجے پھر الٹیمیٹلی جب ایم ایس کو میں نے کسی کو بھیجا اپنے بدر ان لا کو کہ ان کو کہیں کہ میں تو میرے پاس یا آ جائے, میں ادھر چلا جاتا ہوں, ٹانگیں میری ٹھیک ہیں, باقی جسم کا تو جو صورتحال ہے وہ. تو 26 ڈنڈے تھے میرے اوپر, انہوں نے پولے مار کے وہ توڑے. پھر بازو میرا وہ آرٹیفیشل بون ہے پورا, انہوں نے چلنی کر دیا, کرچی کرچی کر دیا. یہ پھر میرے انگوٹھے کے اوپر مارے گئے کیل, وہ ایک فون لینے کے لیے, دوسرے کے لیے وہ کر دیا گیا. سارا گردن سارا جو میکسیمم وہ کر سکتے تھے. بہرحال وہاں پہ میں داخل ہونے کے باوجود ہاسپٹل نے کہا جی آپ کو ہم داخل نہیں کریں گے, ایم ایس بھی آ کے, کیونکہ وہ جو علی جان سیکٹری ہیلتھ تھا اس کے خلاف میں مدعی تھا نیب میں. ایک مسئلہ تھا نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ انہوں نے پنگا ٹائی کون جتنے ہیں, سارے میڈیا والے ہوں یا لینڈ گریبنگ والے ہوں, یا جتنے یہ جو پولیٹیشین ہوں, سارے کھوکر برادران ہوں, یا یہ بیوروکریٹ سارے تھے. وہ یہ جو فواد حسن فواد, اور یہ جو آہر چیمہ, اس کی جو گراؤنڈ آف ریسٹ بنی تھی 32 کنال جگہ, وہ میں نے اپنے پروگرام میں 6 مہینے پہلے دکھائی تھی چیزیں, جو پیراگون سے بطور برائب پیمنٹ بھی انہوں نے کی تھی اپنے اس کے نام, بھائی کے نام, بابا جی کے نام, اور وہ ساری چیز جو اس نے لی تھی. اس طرح اور فواد کا کھوکھروں والا معاملہ جو تھا ان کا برادران کا, اور وہ خواجہ برادران کا جو معاملہ تھا, وہ سپریم کورٹ کے سامنے. ایل این جی, شاہد خان, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, اب ہر طرف اتنے, اور ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس, چیئرمین ایف بی آر, 4 ڈی جی نیب, ان کو گھر بھجوایا. سو موٹو کرا کے نیب جو ہوا, یعنی وہ 4 جو ڈی جی گئے, 2 چیئرمین نیب جو ان کو گھر بھجوانے کے لیے سپریم کورٹ میں گیا, ان کو گھر بھجوایا الٹیمیٹلی جب تک وہ نہیں گئے. اور اس طرح کے 400 کے قریب سی آئی ڈی کے چیئرمین کے طور پر وہ ساری. آپ کی ہمت و میں عظمت کو ختم سلام ویسے ہے تو اسد ختم بھائی. کر رہا ہوں, میں لیکن چھوٹی سی بات ختم کر رہا ہوں. ٹھیک میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا, کوئی کام جو کیا ہے, تو اس کے لیے سر پھر میں نے 6 سے لے کر 13 تک نہ میرا ایم ایل سی ہوا ہاسپٹل میں. انہوں نے کہا جی آپ کا یعنی بازو ٹوٹا ہوا ہے, تو لیکن آپ کو نام یہ پلستر کریں گے اور نام رزلٹ دیں گے. میں کیوں؟ انہوں نے کہا جی بس ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ آپ کو ہاسپٹل سے ہم نے ڈسچارج کرنا ہے, اور آپ کی انٹری یہاں شو نہیں ہونی. میں کہ چلے کوئی بات نہیں. میں پہلا بندہ ہوں کہ میں نے اسٹرگل کو بتاتا ہوں. میں نے وہاں سے 38 لوگوں کو روز کیمپ آفس قائم کیا وہاں پہ. ڈیلی کی ڈی ایس آر جس طرح ہوتی رپورٹ وہ ڈیلی جاری کرتا تھا, چیف جسٹس کو, آرمی چیف کو, ڈی جی آئی کو, آئی بی کو, پرائم منسٹر, سی ایم چیف, جتنے بھی تھے نا, جے اے ٹی کے جو ہیڈ تھے, آئی ایس آئی, ایم آئی والے جو نمائندے تھے, سی ٹی ڈی والے تھے, پنجاب پولیس والے ڈی آئی جی تھے, یا جو بھی ہے, نہ وہ کرائم سین کا کوئی ملاحظہ کرتے تھے, نہ کوئی چیز. میں کہتا بیان لو, بیان بھی نہیں لیتے تھے. 13 کو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہاسپٹل سے زبردستی یہ دھکیل دیں گے. پہلے دن رات کو انٹیلیجنس کمیٹی کی ہوئی, انہوں نے سیکورٹی بھی دے دی, کتوں والے آ گئے بندے لے کے, گھر میں پہنچ گئے, ہاسپٹل میں پہنچ گئے. میں کہا بھی مجھے تو نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی کمیٹی نے اپروو کیا جی, وہ آ گئے. خیر میں وہ گھر مجھے فون کریں, میں کہا جی ہمیں تو نہیں چاہیے, کہ یہ ان کے سیٹ اپ ہے, ہمیں کیا ان سے, وہی تو سارے لوگ ملے ہیں سارے. تو بہرحال وہ الٹیمیٹلی 13 کو جو انہوں نے مجھے اندر والے بندے نے بتایا. ہاں رات کو میں جو ساری صورتحال بن رہی تھی, پھر چیف سیکرٹری کیپٹن زید تھے, میں نے ازدیپ گواہ اس کے, وہ نجمہ تھی, اور ان کو میں نے بھیجا رات 11 بجے. میں کہا ہائی پاورڈ بورڈ بنا کے نا, میری یہ بازو پیپ پڑ رہی ہے, اس کے اندر یا کٹ جائے گا, یہ بالکل خراب ہو رہا ہے, تو مجھے ٹریٹمنٹ تو ہو نہیں رہی. وہ ہائی پاورڈ بورڈ بنا, صبح 7 بجے مجھے سی سی بی میں رکھ کے انہوں نے کاپی مجھے بھی بھیج دی. اور وہ کر کے بھی میں نے کہا جی ہاں جی آپریشن, انہوں نے کہا جی آپریشن نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, آپ جو ہے نا آپ جائیں, مجھے مسز کو کبھی کنوینس کریں. 13 کو جی مجھے آ گئے وہ ایک بندے نے اندر سے بتایا کہ آپ کو نا یہ یہاں سے زبردستی ڈسچارج کر دیں گے, تو آپ کی یہاں انٹری نہیں شو بھی کر رہے, یہ 7 دن ہو گئے.
پیسے انہوں نے کہا جی پے کریں، میں نے اسی ٹائم پے کر دیے۔ اس کے بعد میں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چلا گیا، اسی حالت میں میں ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اوپر سر میں میرے پٹیاں ہاتھ میں، 7 دن سے یعنی وہ جو صورتحال میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہاں پہ پھر انہوں نے پھر ایک آرڈر کیا کہ جناب اس کی یہ کریٹیکل کنڈیشن ہے، یہ بندے کی یہ حالت ہے، آپ نے اب تک نہ اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، نہ اس کا آپ میڈیکل رزلٹ جو اس کا ڈکلیئر کر رہے ہیں، نہ اس کا آپ اسٹیٹمنٹ جو 161 کا لے رہے ہیں پولیس والے، پرچہ بھی آپ نے دہشت گردی کا سب کچھ کر لیا، تو وجہ کیا ہے؟ JIT بنی ہوئی سب کچھ۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سارا لکھا کریٹیکل میری سچویشن کو اس کے اندر نریٹ کیا، پھر ساتھ میں نے وہاں پہ کیمرے لگا لیے ہاسپٹل کے اندر، اپنے CCTV کیمرے MS کی اور پولیس کی اور سیکورٹی کی اجازت سے، اپنے خرچے سے میں نے جتنے بھی میرے پریمسز کے وینیو تھے دائیں بائیں ہر طرف سے کیمرے ٹنٹڈ گلاسز لگا کے وہاں پہ ان کو سیل وغیرہ جو بھی ہے کر کے سیکورٹی، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی اور زیادہ تھریٹ ہو سکتی تھی، بہت زیادہ میرے لیے مجھے پتا تھا ساری صورتحال کا۔ تو اب اس کے بعد پھر میں وہاں گیا، انہوں نے یہ پھر لکھا کہ آپ یہ ساتھ لے جا سکتے ہیں چیزیں بے شک۔ پھر CMH مجھے ریفر کیا گیا، CMH کے بعد گھر آج تک وہ اتنی JIT کی میٹنگ بھی ہوئی، لیکن آج تک وہ فوٹیج ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ویزیبل نہیں ہے، تو وہ بندے ابھی ٹریس نہیں ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کے لیے یہ ہے کہ صرف فٹ ورک کرنا پڑتا ہے۔ اداروں میں روز جاتا ہوں، نیب میں FI میں آلموسٹ کوئی دن ایسا نہیں خالی گیا، اس طرح باقی اینٹی کرپشن میں جا کے ڈاکومنٹس لیتے ہیں، اور 30 سال کا میرے پاس کوئی بندہ، میں چیلنج دے رہا ہوں آ کے دیکھنا چاہے کسی بھی کیس انکوائری کے حوالے سے میرے پاس آرکائیو موجود ہے، اور جو اداروں میں تو آپ کو 3 سال کا بھی شاید نہیں ملے گا، اور بندے آتے ہیں سال 2 سال کے لیے اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا ایک وہ میں ان کے لیے ایک ضرورت بن چکا ہوں، وہ اداروں کو جب پرانی چیز چاہیے ہوتی ہے تو مجھ سے لیتے ہیں، تو اس لیے نئی چیز مجھے دیر تک ہی جی۔ بیٹھے۔ اچھا اسد بھائی، آپ سے تو بولا گیا تھا کہ موٹیویٹ کریں، یہ ینگ جرنلسٹ ہیں، بٹ آپ نے تو ان کو میرا خیال ہے ڈرا ہی دیا ہے، لیکن میرا میسج یہ ہوگا کہ پھر آپ کے جیسا جگر بھی ہونا چاہیے میں اور سوری ہمت بھی ہونی چاہیے اس پروفیشن کے لیے۔ میں نے موٹیویٹ سوری میں کر کے تھوڑا سا میں آپ کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا۔ اب یہ ہے کہ موٹیویٹ ہر بندہ جو ہے نا سیفا، یہ ہے کہ ہمیں جو بندہ بھی آتا ہے نا ہمارے پاس نیاز ہو پڑھ کے جرنلزم، وہ کہتا ہے جی میں نے اینکر بننا ہے، میں نے چیف رپورٹر بننا ہے، میں ایڈیٹر بننا ہے، میں نے ڈائریکٹر نیوز بننا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اسٹرگل بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اور وہ 2 مشکل ہفتے مرحلہ بعد اپنے نام کے آگے سینئر بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، سینئر تو خیر ہر بندے یہ پہلے دن سے سینئر ہے، جونیئر تو بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی اسٹرگل ہے، اس لیے سنائی، لیکن اس کا سیٹسفیکشن لیول بڑا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کس لیے، میں اگر مجھے کسی بندے کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، مجھے کہیں گوگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور گوگل میں وہ چیزیں ہیں بھی نہیں۔ میں اپنا آرکائیو ہے میرے پاس ایک بچی ہے تہلکہ نیوز، جو ویب سب سے پہلے میں نے چینل بنایا، اور پاناما کے اوپر اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ہم نے سٹوریز بریک کی۔ اب ظاہری بات ہے بجٹ جتنا ہمیں تنخواہ ملتی ہے اس سے اب کتنا چیزیں اپنے گھر کے مسئلے مسائل بھی کرنے ہوتے ہیں، اور بچوں کا بھی، اور سارا، اور اندازہ آپ لگا لیں کہ اینکر ہو کے اتنی تنخواہ لے کے بھی 6-7 ڈیجٹ میں، تو پھر بھی ہمیں یعنی اپنی بیوی اگر جاب کر رہی ہیں یہ بچے، اس لیے کہ ہم کسی ٹائم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ پریپیئر مینٹلی رہنا چاہیے، ماشاء کیونکہ اللہ